اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف دو خوف دے کے پیدا کیا ہے انسانوں کو. اونچی آوازوں کا خوف. قیامت والا دن سور پھونکا جائے گا نا. کیا ہے سور؟ اونچی آواز. دوسرا جو خوف ہے وہ اس کے علاوہ جتنے بھی خوف ہیں دے آر سیلف انفلکٹڈ, سیلف کرافٹڈ, سیلف ڈیزائنڈ, سیلف آپریٹڈ. اب وہ خوف جو ہے وہ بعد میں فوبیا بن جاتے ہیں. فوبیا کیور کرنا سب سے آسان ہے اور خوف کیور کرنا سب سے مشکل. سب سے بڑا جو خوف آتا ہے وہ ہے سروائیول. خواتین ان کو سب سے زیادہ یہ خوف ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ نارسسسٹ بندے کو بھی برداشت کرتی رہتی ہیں کہ یہاں سے میری طلاق ہو گئی تو پتہ نہیں میں کھاؤں گی کہاں سے. ایک بندہ اپنے بچے کے ساتھ 5 سال کے بچے کے ساتھ کرتا تھا. اس کی بیوی کو جب مجھے کہا تو میں نے کہا اس کو تم پولیس میں رپورٹ کرو. کہتی نہیں, اگر اس کو میں نے رپورٹ کی یہ جیل چلا گیا تو ہمیں کھلائے پلائے گا کون. اس چکر میں اس نے بچہ تباہ کر دیا اپنا. ایک فیئر ہے سکسیس کا. جب مجھ پہ اتنی ذمہ داری پڑے گی میں نبھا نہیں پاؤں گی. کرکٹر کے ساتھ میں کام کر رہا تھا. وہ کرکٹر کہتا ہے سر میں کبھی بھی مین آف دا میچ نہیں بننا چاہتا. کہتا ہے میں جب لگے نا کہ میں مین آف دا میچ بننے والا ہوں میں اپنی پرفارمنس کم کر دیتا ہوں. میں کیوں؟ سر وہاں جا کے انگریزی بولنی پڑے گی. کوئی انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کی نیند اور خوابوں پہ کیسا اثر چھوڑتا ہے؟ کس قسم کے خواب انسان کو آتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر صرف گردن جھکائیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اس سے زیادہ خوف کا لمحہ ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دونوں کے ساتھ تیسرا یہاں پر اللہ ہے. تو کیوں پریشان ہو رہا ہے بھائی؟ کیا بات ہے. خوف ایک انسان پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو اوور کم کیسے کرے؟ ایک انسان کتنے قسم کے خوف لے کر پیدا ہوتا ہے اور کتنے قسم کے خوف انسان کے سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں. ایک انسان جس کے اوپر خوف حاوی ہو جائے وہ اس کے دماغ پر اور اس کے خوابوں پر, اس کے نیند پر کیسا اثر چھوڑتے ہیں؟ کیا کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے خوف ہوتے ہیں؟ اور کوئی بھی انسان کے اگر دماغ پر خوف حاوی ہو جائے تو وہ اس کو اوور کم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے مائنڈ انجینئر علی صاحب نے. سر یہ خوف آتے کہاں سے اور یہ جنم کہاں سے لیتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی انسان خوف لے کے پیدا تو ہوتا نہیں ہے, تو یہ کہاں سے جنم لیتے ہیں ایک انسان کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیرہ السلام علیکم. سب سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ کون سے خوف؟ کوئی بھی خوف. لوگ کیا کہیں گے, یہ ہو گیا تو ہمیں تو پہلے یہ تو پتہ چلے نا خوف ہوتا کیا ہے. یس, یہی میں نے آپ سے پوچھا کہ خوف ہوتا کیا ہے اور یہ جنم کہاں سے لیتا ہے. خوف ہوتا کیا اور جنم کہاں سے لیتا ہے؟ خوف کی سائیکولوجیکل ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ہے نیگیٹو ویژولائزیشن آف فیوچر. مستقبل کے بارے میں نیگیٹو سوچنا, یہ ہے خوف. ٹھیک ہو گیا. اور خوف کی اسلامک ڈیفینیشن میرے نزدیک یہ ہے اللہ سے دوری. جب آپ اللہ سے دور ہوں گے تو آپ کو بہت سے خوف چمڑ جائیں گے. ہم کہیں گے کہ یار اللہ کے الحمدللہ جو اللہ کرے جو اللہ کہیں, لیکن اب الحمدللہ کب کہیں گے؟ جب ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, مجبوری یار ہن کی کریے, چلو الحمدللہ. ٹھیک. سو جب ہم یہ دو چیزیں جو ہے نا جب ان کو کمبائن کرتے ہیں تو جو چیز بنتی ہے اس کا نام ہے خوف. ٹھیک ہے. اب خوف جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 2 خوف دے کے پیدا کیا ہے انسانوں کو. اچھا, ایک فیئر آف لاؤڈ ساؤنڈس, اونچی آوازوں کا خوف. آپ کے کان میں اگر یہاں پر میں زور سے چیخوں ہم تو فوراً ڈر جائیں گے. آپ کے کان کے پردے پھٹ کے دماغ کی شریانیں پھٹ سکتی ہیں. کیوں یہ خوف دیا ہے؟ کیونکہ آپ کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہو گئی. اچھا, اب سور کیا ہے؟ قیامت والا دن سور پھونکا جائے گا نا. کیا ہے سور؟ اونچی آواز. سب ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سب لوگ اس سے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد. ٹھیک. دوسرا جو خوف ہے وہ ہے فیئر آف ہائٹس. اب فیئر آف ہائٹس ہے, فوبیا آف ہائٹس نہیں کہہ رہا ہوں میں. یہ چیز سمجھنا فرق یہاں کیا فرق ہے اس میں؟ فیئر آف ہائٹس یہ ہے کہ اگر آپ کو میں چھت پہ کھڑا کر دوں اور آنکھوں پہ پٹی باندھ دوں اور میں کہوں واک کرو, آپ کیسے واک کرو گی؟ ایسے 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 قدم پیر رکھو گی, چیک کرو گی کہ میں نیچے تو نہیں گرنے والی, پھر واپس آ جاؤ گی, پھر اگلا پیر رکھو گی, پھر اگلا پیر رکھو گی. جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا میں نیچے گرنے والی ہوں, آپ اپنے پیر کیوں اگین زندگی کی حفاظت کرنی ہے. اونچائی سے بندہ گرے گا تو وہ مر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو اس کے علاوہ جتنے بھی خوف ہیں دے آر سیلف انفلکٹڈ, سیلف کرافٹڈ, سیلف ڈیزائنڈ, سیلف آپریٹڈ. یعنی کہ وہ خود بنائے ہوئے ہیں, خود کی ذات کے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ خوف جو ہیں وہ بعد میں فوبیا بن جاتے ہیں یا انگزائٹی بن جاتے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. ہاں, مطلب کوئی چیز جب پھیل جائے, ایکسیڈ کر جائے تو وہ فوبیا بن جاتی ہے. نہیں, وہ ایک فیئر سے انگزائٹی ہوتی ہے, انگزائٹی سے فوبیا ہے. بائی دا وے فوبیا کیور کرنا سب سے آسان ہے. ٹھیک ہے. اور خوف کیور کرنا سب سے مشکل ہے. اور ہمارے میجورٹی جی کیوں؟ کیونکہ وہ لوئسٹ لیول ہے نا, کنفیوژن کا لیول ہے.
پتہ نہیں کیا فوبیا میں تو مجھے پتہ نہیں یار کہ میں اگر مجھے اگر چھپکلی کا فوبیا ہے, مجھے پتہ ہے چھپکلی ہوگی, میں بھاگ جاؤں گا. فیئر میں مجھے چھپکلی کا خوف ہے, پتہ نہیں اس کو میں پکڑوں یا نہ پکڑوں, کنفیوژن ہے نا, میں وہ سڑک کراس کروں یا نہ کروں. ایکسیڈنٹ کس کا ہوتا ہے؟ جو کنفیوزڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھاگ کے نکل گیا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اکھلا میوے تماشائے لبے بام ابھی, ٹھیک ہے, کہ جس نے چھلانگ مار دی اس نے تو مار دی, بالکل, ٹھیک ہے, لیکن جو کھڑا رہے سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں نہ جاؤں, جاؤں نہ جاؤں, نہ جاؤں, ٹھیک ہے, وہ بلکہ نا مجھے اس پہ میں ایک آپ کو ایک آیت کوٹ کرتا, چلو آگے چل کے کوٹ کریں گے, میں اپنے آیتیں کیونکہ رکھی ہوئی ہیں کچھ اس کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے. سو اب یہ خوف جو ہے نا وہ کئی طرح کے خوف ہیں جو ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, ڈیولپڈ خوف, جو انسان نے ڈیولپ خوف, ہاں انسان کے اپنے جو ہے نا ہم آرکیٹیکٹ ہیں, تو ہم خوف کی بھی آرکیٹیکٹ ہیں, ٹھیک ہے. مثلا ہمیں سب سے بڑا جو خوف آتا ہے وہ ہے سروائیول کا, ٹھیک ہے, میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے کھانا کہاں سے ملے گا, پیسہ کہاں سے آئے گا, میری جان کو کچھ ہو جائے گا, میری صحت خراب ہو جائے گی, میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو پتہ نہیں کوئی مجھے موبائل نہ چھین لے, مطلب میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اب یہ ہمارا سروائیول کا خوف ہے, ٹھیک ہے. اور یہ خوف سب سے زیادہ خوف 3 کو ہوتا ہے. خوف 3 مطلب خواتین نہ کریں سر, کیا ہو گیا ہے یار, کمال ہو گیا یار, تھوڑا سا لائٹر نوٹ بھی چلنا چاہیے نا. دیکھو خوف 3 کیوں ہے؟ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں ماں کا خوف, جب ہم بڑے شادی کرتے ہیں تو بیوی کا خوف, جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو بچی کا خوف. اچھا, اس میں 3 خوف ہوتے ہیں, اوکے, اس لیے آپ کا خوف 3, ٹھیک ہے. اینی ویز دیٹ واز آن ا لائٹر نوٹ, ٹھیک ہے. تو خواتین جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کو سب سے زیادہ یہ خوف ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ نارسسسٹ بندے کو بھی برداشت کرتی رہتی ہیں, مجبوری کے رشتوں میں بندی رہتی ہیں کہ میں یہاں سے میری طلاق ہو گئی تو پتہ نہیں میں کھاؤں گی کہاں سے, میں پیوں کہاں سے. ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ رزق لب نے دینا ہے, ان کو یہ یقین نہیں, وہ بات کی بات ہے, ان کو یہ یقین ہے کہ رزق اس بندے کی وجہ سے مل رہا ہے مجھے. which is very wrong, which is not very wrong, which is criminal, crime, ٹھیک ہے. کیونکہ رزق تو ویسے بھی میرے خیال سے عورت کے نصیب کا ہوتا ہے. چکر میں نہیں ایسی یہ کہاوت اس طرح کہا جاتا ہے نا, وہ غلط باتیں ہیں یار. وہ دیکھو نصیب ہر ایک کا اپنا ہے, ٹھیک ہے. اب 2 لوگ جب ملتے ہیں تو اس کو بوسٹ ملتا ہے, تو وہ دونوں کا نصیب اکٹھا ہو گیا, صحیح, ٹھیک ہے. یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کا نصیب, مطلب میرے علم میں نہیں ہے, یہ کہاوتیں ہیں لوگوں کی بنائی ہوئی, ٹھیک ہے. یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں, یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں. تم انشا جی کا نام نہ لو, کیا انشا جی سودائی ہیں. مجھے انشا یاد آ جاتے ہیں نا ہر بات پہ, ٹھیک ہے. اینی ویز, سو کیا 3 خوف ہوتے ہیں کہ وہ اس مرد کی وجہ سے کھا رہی ہے جو کھا رہی ہے. اچھا, اب اس کو اس خوف میں وہ اپنی اولاد تباہ کر لیتی ہے, اپنی زندگی تباہ کر لیتی ہے. وہ میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بار مینشن کیا تھا کہ ایک بندہ ایک بہت ہی سیکرڈ سٹی میں, ٹھیک ہے, اپنے بچے کے ساتھ 5 سال کے بچے کے ساتھ زنا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کی بیوی کو جب مجھے کہا تو میں نے کہا اس کو تم پولیس میں رپورٹ کرو. کہتی ہے نہیں, میرے نہ ماں باپ ہے نہ بہن بھائی ہیں, اگر اس کو میں نے رپورٹ کی یہ جیل چلا گیا تو ہمیں کھلائے پلائے گا کون. اس چکر میں اس نے بچہ تباہ کر دیا اپنا, ٹھیک ہے. سو یہ ہماری جو خواتین ہیں نا, یہ دے آر دی ماسٹرز آف خوف, آف سروائیول, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے سوشل خوف. یہ آج کی جنریشن زی کی بہت بڑی بیماری ہے. دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, سدھو کا شعر میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر میرے لائکس نہیں آ رہے, میرے کمنٹس نہیں آ رہے, میں اچھا نہیں لگ رہا, میرے پکچر نہ لو, میرے فالوورز نہیں, اوہو یہ پکچر ہٹاؤ. اچھا آج کل ایک اور اچھی بھلی ماشاءاللہ خوبصورت بچیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں لکوا ہو جاتا ہے جب وہ سیلفی لینے لگتی ہیں نا, ٹھیک ہے. وہ ایسے ابے یار تمہیں اللہ نے پیاری شکل دی ہے, اس شکل کی سیلفی لے لو یار. سیلفی لینی ہے, سیلفی نہیں کہہ رہا ہوں, سیلفی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر تم نے لینی ہے تو اس سے اسی شکل کی لو نا. یہ جو کر کے کرتے ہو اس سے کیا تمہیں مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح تو وہ بندر جو ہے نا, بندر نقلیں اتارتے ہیں, ٹھیک ہے. میں تو رگڑنا ہے آج, ٹھیک ہو گیا نا. اچھا اس کے بعد پبلک میری تصویر دیکھے گی تو کیا کرے گی, ٹھیک ہے. میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ایک بچی مجھے اس دن ہم ایک شادی پہ تھے, تو وہاں پر ایک بچی نے وہ فوٹوگرافر شادی والے سے 10 دفعہ تصویر دوبارہ کھنچوائی, مجمع میں کھڑی ہے, مطلب وہ گروپ فوٹو تھی, وہ بار بار کہ دوبارہ لیں کہ اس کے پاؤٹ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا تھا کہ یار میرا یہ بال یہاں سے آ رہا ہے, میرا یہ بال یہاں سے آ رہا ہے. میں وہاں کھڑا دیکھی جا تماشا, میں کیمرہ مین والے کو میں کہا تیری ہمت ہے بھائی, میں ایک ہوتی نا, میں کہا چل پریاٹ نہیں لیتا تھی تصویر, ٹھیک ہے. اب مطلب یہ وہ یعنی یہ, اب مجھے بتاؤ کیا یہ خوف اللہ دے کے پیدا کریں گے ہمیں؟ نہیں تو بالکل نہیں. پھر ہمیں تو مطمئن ہونا چاہیے اپنے آپ سے. نہیں مطمئن نہیں, ہمیں اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے, اس لیے یہ خوف ہے.
ہمیں رب کی بناوٹ پہ. میں نے یہ شاید پہلے بھی تمہارے کسی ایک پوڈ کاسٹ پہ کہا تھا کہ ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں میں گیا تو میں نے دیکھا ہر دوسری لڑکی نک کٹی تھی. تو میں نے اسے کہا یار وہ میری ہوسٹ تھی وہاں پر, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ آپ کی ہر دوسری لڑکی کا ناک کیوں کٹا ہوا ہے؟ نہیں وہ اصل میں ہمارے ناک لمبے ہوتے ہیں تو ہم کٹوا کے انہیں گول کرتے ہیں. پاگل کے بچوں, تمہیں جو اللہ نے دیا تمہیں اس پہ یقین نہیں, اس مصور کی مصوری پہ المصور پہ یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بوٹاکس کے انجیکشن لگوا کے اپنے آپ کو کر رہی ہیں تو ان کو اللہ کی مصوری پہ یقین نہیں ہے, اللہ کی بانٹ پہ یقین نہیں ہے, اللہ کے نظام پہ یقین نہیں ہے کہ یار جو اگر جھریاں پڑنی ہیں تو یہ تمہاری بہتری کے لیے, تمہیں عقل آنی چاہیے, کہ عقل چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھے خاصے جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں بوٹاکس کے چکر میں, یہ نہیں بتا رہے کہ اس کے نقصانات کیا ہونے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے, سو اسی طرح جب ہمیں یہ جو میں نے کہا نا سائیکالوجی کیا کہہ رہی ہے اور اسلام کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک یہ بھی خوف ہوتا ہے نا کہ میں کچھ غلط نہ کر دوں, کچھ کرو گے تو صحیح ہوگا, نہیں کرو گے تو وہ ہمیشہ ہی غلط رہے گا. آپ کر لیں پوڈ کاسٹ میں بیٹھو. سوری, دیکھا مجھے خوف تھا یہ بولے گی. اسے ہم کہتے ہیں فیئر آف فیلئر. ٹھیک ہے, کہ ہم اس وجہ سے کچھ نہیں کرتے کہ یار اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا, اگر امتحان ہوا میں نہ اب ایک وہ بچی ہے میری بیٹی کی دوست ہے, وہ اس نے نا میری بیٹی نے مجھے بڑے کہ ابو اس کے ساتھ آپ پلیز ایک سیشن کر لیں, وہ بیچاری بہت MD کیٹ کا اس کا امتحان ہے, وہ بڑی ڈپریشن میں ہے, وہ بڑی ٹینشن میں ہے کیونکہ اس سے تیاری نہیں ہو رہی, اس سے یہ نہیں ہو رہا, اس سے وہ نہیں ہو رہا, تو آپ پلیز اس سے ایک دفعہ بات کریں. میں نے بچے میں کہا جی بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں بلینک ہو جاؤں گی جب میں پیپر دینے بیٹھوں. بلیک آؤٹ ہو جائے گا, بلینک ٹوٹل. ٹھیک, اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ MD کیٹ کا امتحان ہے اور میرے دوسرے نمبر اتنے اچھے نہیں ہیں, تو مجھے سرکاری کالج میں داخلہ نہیں ملے گا, تو پھر میرے پرائیویٹ فیس افورڈ نہیں کر سکتی. خیر الحمدللہ اس کا میرا کام کیا. کل رات کو اس کا مجھے میسج آیا کہ جی میرا FJ میں ایڈمیشن ہو گیا. اچھا, زبردست, ماشاء اللہ. اب وہ جو MD کیٹ میں فیل ہونے جا رہی تھی اس خوف میں, اور اس نے فیل 2 دفعہ پہلے دے چکی ہوئی ہے, وہ بھائی ایک دفعہ پہلے دے کے فیل ہو چکی اسی وجہ سے. اللہ. ٹھیک ہے, کہ اب الحمدللہ وہ نہ صرف پاس کی بلکہ اس کا وہ جس کالج میں وہ چاہتی تھی, وہ چاہتی ہی اس کالج میں تھی, اسی میں ایڈمیشن ملا ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, نو پوائنٹ از ناٹ کہ اب وہ اس فیئر آف فیلئر کی وجہ سے وہ کام شروع ہی نہیں کر پا رہی تھی, یا وہ کئی لوگ اس وجہ سے وہ کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ادھر ہمارے آس پاس ایک بندہ ہے جس نے ہمیں یہ بات کی کہ جی اگر آپ کے پاس موقع ہو تو حوصلہ آ جاتا ہے. میں نے کیا کہا تھا اسے, حوصلہ ہو تو موقع آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ حوصلے کے چکر میں موقع گنوا رہا ہے اور موقع کے چکر میں حوصلے کا انتظار کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے, یہ بھی خوف ہے. کیوں؟ کیونکہ رزق مجھے یہاں سے ملنا ہے, وہاں سے نہیں ملنا, یہ یقین ہے. اگر یہ یقین ریورس ہو جائے کہ رزق وہاں سے ملنا ہے, یہاں سے نہیں ملنا, تو یہ خوف ختم ہو جائے گا. جتنا ہم اپنے باسز سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے ڈر جائے تو ہماری کیا ہی بات بن جائے. باس کے بارے میں نا, میں اسلام برجے جوائن کی نا, میں بات کر رہا ہوں 96 کی. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پر نا ہمارے پہلے دن ہم گئے تو انہوں نے ہمیں 2 سبق سکھائے. پہلا سبق یہ سکھایا کہ ہم لوگ فریش ہو کے اپنے وہاں پہنچے, کہ اپنا دبئی میں تھے ہم کانفرنس روم میں, تو انہوں نے نا وہاں پر ہمارے لیے ایک لیپ ٹاپ اور ایک چیزیں رکھی ہیں ساتھ. ساری چیزیں اس زمانے میں CDs ہوتی تھیں. اچھا, وہ CD انہوں نے دی تو ہم کہتے ہیں CD یہاں پہ ٹیبل پہ چھوڑو, سارے واش روم جاؤ. ہم نے کہا یار واش روم ابھی تو آئے ہیں فریش ہو کے, کہتے نہیں سارے واش روم جاؤ. اچھا, ہم سارے واش روم چلے گئے. وہاں واش روم گئے تو واش روم کے اوپر نا ایک بہت انٹر ہوتی باہر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا, 2 پوسٹر تھے بلکہ. ایک پوسٹر پہ تھا جو دروازے کے باہر تھا نا, ایک آدمی کھڑا ہے گندا سارا, اس کے اوپر تیل ہی تیل ہے, اور وہ فراری کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میرے دوستوں کو نہ بتانا کہ میں آئل کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہ سمجھتے ہیں میں کوئی پرنس ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے لکھا تھا اونلی شلمبرجے انجینئر اور کوک ریپ کین افورڈ اے فراری. یہ میں 96 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, اچھا اندر گئے تو اندر جو ہے نا, جیسے ہی آپ انٹر ہوئے تو وہاں پہ جو پوسٹر لگا تھا نا, ایک 6 مہینے کے 8 مہینے کے بچے کا پوسٹر تھا جو رو رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, اور پیچھے اس نے نا پیمپر پہنا ہوا جس میں سے اس کا سارا کچھ باہر نکل رہا ہے. اچھا, اور نیچے لکھا ہوا ہے باس از لائک اے ڈائپر. اچھا, آگے میں کچھ نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اینی ویز تو یہ 2, اور پھر ہم واپس آئے وہاں سے, تو انہوں نے ساری, ہم نے دیکھا ہماری ساری CDs کٹی ہوئی تھیں. ہم نے کہا تیرے کی یہ کیا ہوا ہے, یہ CDs کیوں کٹ گئیں؟ تو وہ ہے ہاں تمہاری CDs کٹ گئیں, میری بھی کٹ گئی, لیکن پیچھے سے دوسری نکالتا. میں نے ہمیشہ بیک اپ تیار رکھتا ہوں. یہ زندگی کا بہت بڑا سبق ہے, ایک در بند تو 100 در کھلے. آپ کو پتا ہے میرے ساتھ بھی پچھلے دنوں میں کیا ہوا ہے, 3 دن پہلے. جی کیا خوف کی بات ہم کر رہے ہیں نا. جی 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 جی, آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے پلیز بتائیں. میرا YouTube چینل ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک, اور مجھے لوگوں کے میسج آئے, سر بڑا افسوس ہوا, سر بڑا دکھ ہوا.
اگر یوٹیوب میری زندگی کا، میری کمائی کا، میری اس کا ذریعہ 100% بھی ہوتا تو میرا جواب تب بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ میرا کام اچھا نہیں ہوگا، اسی لیے میرے رب نے یہ چاہا کہ میں اس سے بہتر کام کروں، تو وہ پرانا غلط کام سارا اڑا دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست. کلیپنگ کلیپنگ. نہیں کلیپنگ نہیں بیٹا، یہ ویری فیکٹ ہے. نائس، یہ میں ویری نے، نائس. آپ نے جب مجھے میسج کیا تھا میں میں نے نے کیا آپ کو میسج جواب کیا دیا تھا، تھا؟ بالکل آپ نے رائٹ سیم یہی بات کی تھی. رائٹ. تو کیا ہے کہ توکل. توکل کی بات نہیں ہے، صرف توکل نہیں ہے، یہ یقین ہے کہ بھائی جو ہو رہا ہے نا، میں، اور یہ میں نے آپ کو بتاؤں میرا یقین کچھ بھی نہیں ہے. میں ابھی ایک میرے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے، تو ایک دوست کا انہوں نے قصہ سنایا. اس کے والد صاحب کا استخارے پہ اتنا یقین تھا کہ وہ لٹرلی، وہ جو ایک ہے نا حدیث ہے غالباً کہ اب وہ تسمہ بھی لیتے تھے صحابہ، تو وہ استخارہ وہ ان کا، وہ اس کے لٹرل فالوور ہیں. تو وہ استخارہ کر کے گھر سے نکلتے تھے، ہر استخارہ کر کے سبزی، کہتے ہیں میں تو سبزی لیتے پہلے بھی استخارہ، دعا ہے نا، دعا پڑھ لیتا تھا استخارے کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ نکلے گھر سے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا اچھا. ایکسیڈنٹ ہوا تو بیٹا ان کی طرف آیا فوراً، کیونکہ وہ سارا ان کا خون نکل رہا تھا اور بیٹے کو اپنی بھی چوٹیں لگی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، تو بیٹے نے ظاہر ہے باپ کو پہلے دیکھنا ہے، تو اسے پتہ ہے کہتے ہیں بیٹا میں استخارے کر کے نکلا ہوا ہوں، اس میں میرے لیے بھلائی ہے، تم اپنے آپ کو سنبھالو، باقی جو بچے ہیں ان کو سنبھالو، میں ٹھیک ہوں گا. یہ ہے توکل. ٹھیک ہے. یہ تو مطلب ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ جو میرا رب کر رہا ہے. میرے پاس لوگ کہتے ہیں سر آپ سلوا کے تھرو ہمارا یہ بتا دیں، تو میں نے کہا، میں نے کہا یہ میں اکثر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا آپ استخارہ کریں، تو مجھے اکثر جواب پتہ کیا آتا ہے، سر استخارہ تو ٹھیک ہے لیکن سلوا کے تھرو بتائیں کیا ہونا ہے. اللہ کے بندو. اور پھر میرا جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اگر استخارے پہ یقین نہیں ہے تو سلوا کو اٹھا کے باہر مارو، یہ کسی کام کا نہیں ہے. اینڈ آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے بات کی فیلئر کا، فیئر کا. ایک فیئر ہے سکسیس کا. سکسیس کا خوف کون سا ہوتا ہے؟ سوچو کیا ہو سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے، میری یہ فیم جب ختم نہ مجھ ہو پہ جائے. اتنی ذمہ داری پڑے گی تو میں کیسے، میں نبھا نہیں پاؤں گی، نبھا نہیں پاؤں گی، یا پاؤں گا. ٹھیک ہے. تو وہی تمہیں لوگ عزت دے رہے ہیں، مجھے لوگ اتنی عزت دے رہے ہیں، پتہ نہیں میں کچھ غلط نہ کر دوں. کچھ لوگوں کو انگزائٹی بھی ہو جاتی ہے نا ایک دم سے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، انگزائٹی از ایکچولی دی سیکنڈ لیول نا. ٹھیک ہے. بٹ ایک ہے تو خوف ہے نا، خوف ہی ہے. سکسیس بھی خوف ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میرے ساتھ ایک کرکٹر کے ساتھ میں کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ کرکٹر کہتا ہے سر میں کبھی بھی مین آف دا میچ نہیں بننا چاہتا. اب یہ سوچو بڑی بات ہے، حالانکہ وہ بہت کمال کہتا ہے. میں جب لگے نا کہ میں مین آف دا میچ بننے والا ہوں، میں اپنی ایک بالر تھا، میں اپنی پرفارمنس کم کر دیتا ہوں. میں کیوں؟ کہ سر وہاں جا کے انگریزی بولنی پڑے گی اور لوگ ہنسیں گے. سکسیس کا خوف، لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی اسی میں آ جاتا کہ ہے، لوگ ہنسیں گے. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، ہماری شادی بڑی اچھی جا رہی ہے، کہیں یہ خراب نہ ہو جائے. کامیاب میرج بھی خراب کر لی. ٹھیک ہے. مطلب یہ رشتہ کہیں ٹوٹ نہ یہ جائے، رشتہ کہیں ٹوٹ نہ جائے لوگوں کی. اچھا ایک اور ہمارے یہاں کا فیوریٹ، کیا؟ یار لوگوں کی نظر نہ لگ جائے اس رشتے کو. یار اپنے بارے میں زیادہ باتیں نہ بتا کرو. نظر لگنا بالکل برحق ہے، میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے اذکار پورے کیے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے تمام حجتیں پوری کی ہیں، تو اللہ پہ بھروسہ رکھو، تو پھر بس اللہ بات پہ ختم. یقین رکھو. ہاں اس کے باوجود بھی نظر لگ سکتی ہے. ٹھیک اچھا. ہے. تو اس کے لیے آپ رکیا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا اشتہار لگاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر آپ کی کوئی چیز لوگوں کو، لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ بڑا آئیڈیل کپل ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو یار آپ سجدے شکر ادا کرو. یہ کیا بات ہے؟ نہیں ہم تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ڈرامہ کرنے لگ جاتے ہیں لوگ خام میں. یار مطلب میں حیران ہوتا ہوں. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑا خوف جو ہم بچوں میں ڈالتے ہیں، کیا؟ کولیگز میں ڈالتے ہیں، کیا؟ فیئر آف ججمنٹ، کمپیریزن. چونکہ ہم بچوں کو شروع سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی دیکھو ہم نے صرف ٹائپس آف خوف پہ بات کر رہے ہیں، اور ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے. نہیں ہو تو کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی نا. اتنی بڑی لسٹ ہے، لسٹ کتنے قسم کے خوف ہیں. یہ سارے کے سارے ہمارے خود ساختہ ہیں. ہم ایسے زبردست وہ ہیں آرٹسٹ ہیں. ہمیں کرٹیسزم کا خوف ہے، ہمیں ٹرولنگ کا خوف ہے، ہمیں کیا اسے کہنا چاہیے، میں لوگ کیا کہیں گا خوف ہے، ہمیں مطلب ہر اس چیز سے خوف ہے جو چیز خود ایگزسٹ بھی نہیں کرتی. اس چیز کا خوف کیا کرنا. کیا ڈیفینیشن شروع میں بتائی تھی؟ مستقبل کے بارے میں نیگیٹو ویژولائزیشن از خوف، جس کا ریالٹی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور اب میں دوسری تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں. میں چونکہ میں نے کہا تھا میں نے کچھ آیتیں بھی رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے.
ہم اس کی طرف بعد میں جا کے بات کریں گے کیا سلوشنز کی طرف, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کچھ آیتیں اس لیے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز سمجھنا صرف قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے نہیں, اس پہ عمل کرنے کے لیے ہے, ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے, فمن تبع ہدایا, ٹھیک ہے. میں پوری آیت نہیں پڑھا, میں ترجمہ سے پڑھوں گا. جو میری ہدایت پر چلے گا چلیں گے, نہ ان پر خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کیا اللہ کے اس وعدے پہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ نہ غم آئے گا نہ خوف آئے گا, ٹھیک ہے. اور میں بتاؤں اس کا سائیکولوجیکلی اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, کیا یہ اینٹی ڈوڈ ہے خوف کا. سائیکالوجی اس کو کہتی ہے کلیئرٹی آف پرپز, کلیئرٹی آف ڈائریکشن. جب مجھے کلیئر ہو گیا کہ میری ڈائریکشن اللہ کی طرف ہونی ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے خوف ہو ہی نہیں سکتا, رائٹ. تو اسی لیے جب ہم اور اللہ اس کو مطلب دیکھو میں دین اور سائیکالوجی دونوں ساتھ لے کے چلوں گا اس میں, ٹھیک ہے. اگلی آیت ہے الا ان اولیاء, ٹھیک ہے. یہ بڑی مشہور ہم لوگوں کو اکثر کوٹ کی جاتی ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے. سن لو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم میں ہوں گے. دیکھو بار بار اللہ خوف اور غم کو اکٹھا لے کر آ رہے ہیں. کیوں, آخر کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ مطلب اب یہ اس آیت میں بھی, ٹھیک ہے, جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے نا تو دنیا کے خوف نہیں رہتے, بے شک. میں اور تم آج بڑے چھوٹے لیول کی بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون مین چینج دا ہول ورلڈ. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, عیسیٰ ماشاءاللہ ون مین علیہ السلام changed his world around him. Musa, one man, fought against the biggest army of the world in history. Yusuf, one man. Ibrahim علیہ السلام, one man. اچھا اب یہاں پر یہ نہ کہنا کہ جی وہ انبیاء تھے, وہ ہم میں سے تھے نا, ہم میں سے تھے, انسان تو تھے نا ان کے اندر. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ ایک ہے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام, جن کا رتبہ مطلب آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رینک میں اگر ہم دیکھیں تو یہ لوگ ٹاپ کے 7 میں سے ہیں جلیل القدر انبیاء میں سے, ٹھیک. وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, اے اللہ ہمیں اپنا جلوہ تو دکھا, ہمیں بتا تو صحیح تو کیسا ہے. تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یقین نہیں, یقین تو ہے, دل اطمینان قلبی چاہیے, دل کا یقین, دل کو تھوڑا سا اطمینان مل جائے گا. خوف نہیں ہے. خوف ہوتا تو آتش نمرود میں نہ کودتے. کیا بات. خوف ہوتا تو سمندر میں جا کر یہ نہ کہتے کہ میں نے یہ چھڑی ماروں گا تو 7 راستے کیسے بنیں گے, یہ کیسے بن سکتے ہیں. یہ یقین ہے. ہاں حجتیں پوری کی گئی ہیں, انہوں نے اپنی حجت دونوں نے پوری کی ہے اپنے طور پہ, ٹھیک ہے, کہ وہ عصا مارا ہے تو ہوا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. سورہ فصلات, ٹھیک ہے, آیت نمبر 30, الا تخافوا, ٹھیک ہے, یہ والی آیت ہے, نہ ڈرو نہ غم کرو. دیکھو دوبارہ خوف اور غم اکٹھا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جنت کی خوشخبری قبول کرو. یعنی کہ جب آپ کو ڈر اور خوف, اچھا اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکلی نا ایموشنل ہیلنگ. جب آپ ان خوف اور ڈر دونوں کو, ہے کیا خوف اور غم, یہی مرواتا ہے نا ہمیں. بالکل صحیح, ایسے ہی ہے. ان دونوں کو جب آپ نے قابو کر لیا بس آپ نے فتح کر لیا. سورہ انعام آیت نمبر 48, فمن آمنا, ٹھیک ہے, جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یار مجھے ایک بات بتاؤ, اب یہ پارٹ نمبر 2 ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ پہلے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرو, پھر کہتی ہے اس پہ ایکشن کر کے دکھاؤ. یہ ایکشن والی آیت ہے, ٹھیک ہے, کہ ایمان لے آؤ, ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی, اور آگے کیا لکھا, اصلاح کرتے ہیں. اب آؤ ایکشن کے اوپر, ٹھیک ہے. یعنی کمال سلوشنز ہیں جو ہمیں یہیں پہ مل رہے ہیں, ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں ہے ان کے بارے میں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. پھر سورہ آراف آیت نمبر 35, فمن اتقا, ٹھیک ہے, جو تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اگین پہلے تقوی ایمان لائے اور پھر اس کے اوپر ایکشن کیا, ٹھیک ہے. سر جب کوئی انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کی نیند اور خوابوں پہ کیسا اثر چھوڑتا ہے, کس قسم کے خواب انسان کو آتے ہیں؟ بہت اچھا. ایک نا مزیدار خوف ایک ہمارا بھول گیا, وہ ہے ابینڈنمنٹ کا خوف, کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا, میں اکیلا ہو جاؤں گا, میرا کوئی نہیں رہے گا.
اور ابھی ہم نے آیات میں کیا پڑھا, جو اللہ کے بندے ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں. اللہ کا جو دوست وہ اکیلا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. اور اللہ کہہ رہے ہیں سورہ, مجھے ابھی یاد آ گئی, سورہ آل عمران غالباً آیت نمبر 169 ہے میرا خیال ہے, کہ تمہیں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے آئے, مجھے یاد نہیں آیا کہ اس لیے میں اس کو نے نوٹ نہیں کی تھی آپ کا, میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ سوال, تو اس لیے میں نے تو, لیکن اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے, 169 ہے یا 179 ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کریں, کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اس طرح چھوڑ دیں گے اور ہم تمہیں غیب کا علم بھی دے دیں گے؟ یہ بھی تمہیں لگتا ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ہے یقین کا معاملہ. ٹھیک ہے, آپ کا جو سوال تھا خواب کیسے آتے ہیں, نیند کیسا اثر چھوڑتے ہیں؟ دیکھو, خواب تو بہت دور کی بات ہے. سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر ابھی آپ کو خوف ہو رزق کا, تو آپ کے ساتھ فزیکل جسم پہ کیا ہوگا؟ یا مطلب بہت آپ کھانا پینا چھوڑ دو گے, آپ کا باس آپ کو بلا رہا ہے میٹنگ کے لیے, بڑے غصے میں ہے, آپ کو فائر کرنے والا ہے, آپ کی سانس پھولے گی, آپ کا جسم پہ کیا ہوگا؟ آپ کا جسم سکڑ جائے گا, آپ کے دل میں درد ہوگا, ڈارک سرکلز کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں. یس, بالکل بالکل بالکل. یہ تو فزیکل ہے, نظر آ رہے ہیں, جو نظر آ رہا ہے, ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, انسان کی آنکھیں یوں کھل جاتی ہیں, پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. یہ کہہ دیں گے تو میں یہ کس کا کیا جواب دوں گی اگر میں نے کچھ غلط بول دیا تو؟ یار میرے ساتھ کیا ہو جائے گا, پتہ ہے انہوں نے میرے سے بہت بدتمیزی کی, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا. دعا کرنا. یہ سب ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے, اور میں ڈرامے بازی کہہ رہا ہوں اس کو, نیچرل ہے. ٹھیک ہے, میرا یوٹیوب چینل گیا, مجھے بھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ اسٹریس ضرور آیا کہ ہوا کیا ہے. میں نے اپنی حجتیں ساری پوری کی ہیں, میں یوٹیوب کے ساتھ ڈیلی مسلسل ان کو ای میلیں کر رہا ہوں کہ سارا کچھ جو وہ مانگ رہے ہیں میں ان کو پرووائڈ کر رہا ہوں. حجت نہیں چھوڑ رہا ہوں. یاد رکھنا, اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسباب چھوڑ دینے. دنیا میرے رب نے اسباب کی پیدا کی ہے, ورنہ کسی کی مجال تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھونک بھی مار سکتا, چہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اسباب کی دنیا ہے. کسی کی مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے جنگ لڑتا, چہ جائے کہ احد میں ہمارے اتنے صحابہ شہید ہوئے. اسباب پورے ہیں. کسی کی مجال تھی کہ وہ آپ کو چیلنج کرتا کہ ہم بدر میں خالی ہاتھ نکل کے آگے باہر. اسباب پورے ہیں. ٹھیک ہے, سو اسباب نہیں چھوڑنے, اپنے طور پہ اپنے ایکشنز پورے کرنے. تو میں نے اپنے اسباب پورے کر دیے. اس کے بعد اگر وہ میرا چینل مجھے واپس ملتا ہے تو میرے رب کا اکرام ہے کہ ان کی مرضی ہے, فضل ہے. نہیں ملتا تو میرے رب کا بڑا کرم ہے, الحمدللہ, اس سے بھی بڑا کرم ہے. کیوں؟ کیونکہ یار اس میں میری وہ بچپن کے بھی زمانے کی چیزیں ہیں نا, سینس کہ جب میں نے شروع کیا تھا بولنا یا بتانا, ٹھیک ہے, تو اس میں غلطیاں بھی ہوں گی, خامیاں بھی ہوں گی. اب میں شاید اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پالش کر سکتا ہوں. رائٹ, لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ یار ہو سر جی, میں کہ یار افسوس کس بات کا, ٹھیک ہے ہو گیا. سو یہ وہ پوائنٹ ہے. جب میں اپنے اوپر ان چیزوں کو طاری کروں گا تو میرے خواب بھی مجھے وہی چیزیں دکھائیں گے. صحیح ہے, بالکل صحیح. میرا کھانا پینا مجھے نفع نہیں دے گا, کیونکہ میری باڈی اس کو ریجیکٹ کر کے خوف کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ کرتے جا رہے ہیں, یہ مسلسل ہم کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو روک نہیں رہے ہیں. سو خوف جو ہے نا وہ ایک ایسی, آپ سمجھو کہ وہ ایک شتر بے مہار ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے مجھے کس ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے, خوف سے لوگ مرتے بھی ہیں کیا؟ آف کورس مرتے ہیں, کیوں نہیں مرتے. 2009 کا جب کرائسس آیا دنیا میں, فائنینشیل کرائسس, میرے اس زمانے میں آپ کو یہ پتا ہے, میں بتا چکا ہوں $8 ملین میرا الحمدللہ بینکرپسی ہو چکی, الحمدللہ میری پہلی بینکرپسی جو تھی بڑی والی $8 ملین کی تھی. ٹھیک ہے, اس وقت بہت لوگوں کو, بڑے ملینئرز جو بنے ہوئے تھے, ان کو ہارٹ اٹیکس ہوئے اور وہ مر گئے کہ ہم ڈوب. سب سے زیادہ جو اسٹاک ایکسچینج والے تھے, سٹے باز, اب اس پہ میں لفظ بولوں گا لوگوں کو غصہ چڑھے گا کہ اسٹاک ایکسچینج کو سٹے باز کہہ رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ایکچوئل انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو اسپیکولیشن, سٹے بازی کر رہے ہیں. تو سٹے باز ہیں تو سٹے باز ہیں, ختم ہوئی بات. انہوں نے یہ لیا, وہ بیچا, وہ لیا, یہ بیچا. ٹھیک ہے تو وہ سٹے بازی نا, آپ اس کو جو مرضی نام دے دو, ماڈرن نیم ہم اس کو دے دیں, لیکن ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے ایکسپلین کر دیا. ٹھیک, تو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ایکچوئل انویسٹرز ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فصلی بٹیرے کہہ لو. چلو ٹھیک ہے, غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی ایک انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں. ٹھیک, ان میں سے بہت سارے لوگوں کے میں جانتا ہوں, 3 کو تو میں جانتا ہوں. 2 سعودی میں تھے, ایک UAE میں تھا, میرے جاننے والوں میں سے, جن کو ہارٹ اٹیک ہوئے اور وہ ختم ہو گئے. اب وہ کیا خوف تھا,
ہم ختم ہو گئے, ہماری دنیا ختم ہو گئی, ہم اس کے بعد لٹ گئے, برباد ہو گئے, اب آگے ہم کیا کریں گے؟ ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے, دیوار میں ٹکرے مار رہے ہیں. سوچو نا کہ اگین کیا ہے, اللہ سے رابطہ نہیں ہے, اللہ سے کنیکشن نہیں ہے, اللہ پہ یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ ہمیں پہلے دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس, میں جب واپس آیا تھا پاکستان 19 میں, تو میں الحمدللہ وہاں پر آپ کو بتایا تھا شاید میں نے پہلے بھی کہ میں کون کون سی گاڑیاں بیچ کر آیا تھا. ٹھیک ہے, لینڈ کروزر تھی, مرسڈیز تھی, ساری میں بیچ کر آیا تھا. ٹھیک ہے, ادھر آ کے میرے پاس سائیکل لینے کے پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو میں جب مجھے پہلی گاڑی میری والدہ نے تھوڑے سے پیسے دیے, ایک دوست نے انہوں نے مجھے ادھار میں دے دی کہ میری گاڑی تو رکھ لے. ٹھیک ہے, تو وہ ہائی جیٹ ڈبہ تھا, وہ میں ڈبے پہ پی سی میں ٹریننگ تھی اسی ڈبے پہ گیا, میں گورنر ہاؤس میٹنگ تھی اسی ڈبے پہ گیا. ٹھیک ہے, تو گورنر ہاؤس والے میں یوں دیکھ رہا تھا سیکورٹی والا کہ یہ کون سا ڈبے پہ ادھر آ رہا ہے بندہ. ٹھیک, تو مجھے دوست جانتے تھے, انہوں نے کہا یار علی تم مجھے ایک بات بتاؤ, تم تو وہاں پر تیرے ساتھ تو میں اتنا پھرا ہوں, تو کون سی گاڑیاں چلاتا تھا, تو کیا چلا رہا ہے یار؟ ٹھیک ہے, کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ میں نے کہا میری ایک بات سن, مجھے ایک بات بتا, کتنے لوگوں کے پاس پاکستان میں 4 پہیے ہیں؟ کہتا ہے آف کورس کم لوگ ہوں گے. میں نے کہا ان میں سے کتنے ہیں جن کے 4 پہیوں میں ٹھنڈی مشین بھی لگی ہوئی ہے, گاڑی ہے اور اس میں اے سی بھی ہے؟ تو میں نے کہا یہ سجدہ شکر کا وقت ہے یا فکر کا وقت ہے؟ ٹھیک ہے, کہتا تو پاگل ہے. میں خیر الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہائٹ آف پازیٹیوٹی. نہیں ہائٹ نہیں ہے بیٹا, یہ دیکھو ہم بات کرتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں اس کے اوپر پورا ایک میرا چینل جو مرحوم چینل تھا اس پہ میں نے اس پہ پوری ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. ہاں نہیں ایکس ہی ہے, آپ کی ایکس میری ایکس چھڑ گئی ہے. نہیں ڈائیورس ابھی سیپریشن ہے, ابھی ڈائیورس کنفرم نہیں ہے, کورٹ میں جانے ہیں, کورٹ میں جانے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اس میں نے یہ چیز کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوالٹی جو ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آئی آج تک, یا میرے نزدیک نظر نہیں آئی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں پازیٹیو ریفریمنگ کرتے دیکھا, کبھی نیگیٹو بات سنی ہی نہیں. تو اگر آپ صرف یہی کام شروع کر دیں تو یہ ایسی سنت ہے کہ یہ آپ کی دنیا بدل دے گی. بے شک. اس کو ایسا سنت شروع کریں کہ یار اس کا طریقہ کار یہ ہے, سوال یہ پوچھیں اس میں سے اچھائی کیا نکل سکتی ہے, اس میں میرے لیے بھلا کیا ہے. ہم کیا پوچھتے ہیں یار, قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہمیں جو ہم پوچھتے ہیں کہ جب ہم ان کو انعام دیتے ہیں یہ کہتے ہیں ربی اکرامن, اور جب ہم ان کو ذرا سا امتحان لیتے ہیں تو کہتے ہیں ربی اہانن. ٹھیک ہے, ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. ٹھیک ہے, تو بجائے اس ٹائم پہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے اس میں میرے لیے کیا بہتر نکل سکتا ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہا تو یہ جان لو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بندے کا خون نکل رہا ہے, کہہ رہا ہے استخارہ کر کے آیا ہوں, بہترین ہی ہوا ہوگا. کیا بات ہے, زبردست. پہلے باقیوں کو دیکھو. ٹھیک ہے, مجھے چھوڑ دو, یعنی کہ میرے ساتھ اللہ ہے. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں یار غار ہیں, مطلب ثانی اثنین قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا. وہ کہہ رہے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر صرف گردن جھکائیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے, اس سے زیادہ خوف کا لمحہ ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, ہم دونوں کے ساتھ تیسرا یہاں پر اللہ ہے, تو کیوں پریشان ہو رہا ہے بھائی؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ ہے یقین. ماشاءاللہ, زبردست. تو یہ اینٹی ڈوٹ ہے. ہاں, اس یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے حجت پوری نہیں کرنی. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اپنے طور پہ اپنے معاملات. اب وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے چیخنے نہیں لگ گئے تھے کہ وہ دیکھو دیکھو تم ہمیں نظر نہیں آئیں گے ہم تمہیں. اگر وہ چاہتے تو شاید یہ بھی اللہ کرا دیتے نا, کہ ان کی آواز باہر جاتی نا, لیکن اسباب پورے ہیں. دیکھو میں بار بار ایک چیز کو انالائز کرتا ہوں اس طرح سے کہ آپ مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا اپنے کانسیپٹ کو. ٹھیک ہے, توکل میں گھوڑا براق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے وہاں, اس کے بعد اندر گئے ہیں. سر جب خوف ایک انسان پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو اوور کم کیسے کرے؟ اینی سلیوشن, اینی ٹپ آسان سا؟ خوف کو نام دو. کیسے, کیا نام دیں؟ ہاں, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, یہ اکثر جملہ سننے کو ملتا ہے. بالکل. کس چیز کی گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ میں اسٹیج پہ آ کے بول نہیں سکوں گا. اوکے, یہ نام دے دیا اب ہم نے. اب ہمیں پتہ ہے کہ گھبراہٹ اس چیز کی ہے. کیا نہیں بول سکوں گا؟ میں شاید بھول جاؤں گا. اوکے, کیا بھول جاؤں گا؟ پوری اسپیچ نہیں, کچھ بیچ میں سے الفاظ. اوکے اچھا, تو اب ہم ان الفاظ کو یاد کرنے کے لیے کیوں نہ ہم آپ کے سامنے اسکرپٹ ہی رکھ دیں. ہم خوف کو نام نہیں دیتے. لوگ کیا کہیں گے کس بارے میں؟
اسپیسیفائی کرنا ہے اس کو جب بیسیکلی. تک اس کو آپ اسپیسیفائی نہیں کریں گے آپ جنرک رکھیں گے, کیونکہ ہمارا برین 3 کام کرتا ہے نا, ان میں سے ایک کام ہے جنرلائزیشن. ہاں سب پٹھان ایسے ہیں, سب پنجابی ویسے ہاں ہیں, بالکل, سب پاکستانی یہ کریں گے, سب انڈین یہ کریں گے, سب فلانا یہ کریں سب گے, خواتین ایک جیسی ہوتی ہیں. سب خوفتین ہیں. دیکھیں میں نے اپنی طرف سے کر لیا ہے پورا حجت پوری کر لی ہے میں نے. ٹھیک ہے, اب وہ جب جنرلائزیشن ہوتی ہے تو پھر وہی کنفیوژن آتی ہے, میں آگے جاؤں یا نہ جاؤں, آگے جاؤں یا نہ جاؤں, آگے جاؤں یا نہ جاؤں. آپ کا راز آپ کو کنفیوز رکھتا ہے. راست کو تو آپ کنفیوز کرتے ہیں, راست نہیں کنفیوز کرتا, کیونکہ راست کو تو ڈائریکشن چاہیے نا. اب کیا ہے کہ چونکہ ہم نے وہ اس کو نام دے دیا, جب ہم نے اس کو لیبل کر دیا تو ہم پھر اس کو نیرو ڈاؤن کریں. لیبل کرنے کے بعد بھی نیرو ڈاؤن کریں کہ ایکچولی کس بات کی اینگزائٹی ہے, کس بات کا خوف ہے, کس بات کی ٹینشن ہے, تو اس کا سلوشن نکل آئے گا. بالکل, جب آپ کو پتا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں تو اس کا سلوشن کیا ہوگا وہ بھی آپ کو پتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں کل کو پتہ نہیں نا میری نوکری چلی گئی تو کھائیں گے کہاں سے, کس بات کا خوف ہے, روزی روٹی کا خوف ہے, کتنی روزی روٹی چاہیے. مجھے ابھی نا کچھ دن پہلے بڑا مزیدار اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا. ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک صاحب ملے, وہ کہنے لگے, بچی ایک کسی کے دوست کے ہم گھر گئے تھے, ان کی بیٹی نے, وہ ڈاکٹر ہے اور وہ بھی آغا خان سے پڑھی, پھر اس نے وہ چھوڑ کے تو اس نے وہ لم سے MBA شروع کر دیا کہ میں نے میڈیسن کی پریکٹس نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو کہا بیٹا آپ نے کیوں چینج کی نا, یہ وجہ کیا تھی؟ تو کہتی ہے کہ جی مجھے تھا کہ میں ڈاکٹر بن کے تو اتنا نہیں کما سکوں گی, تو مجھے زیادہ پیسوں کا لالچ نہیں ہے, بس میری اتنی ہو کہ مجھے صرف یہ تھا کہ ڈاکٹر کا ڈر یہ تھا کہ ڈاکٹر بن کے میں ایک دم اتنا نہیں کما سکتی, تو MBA کر لوں گی تو شاید میں اچھا کما لوں گی, تو بس مجھے ریزنیبل پیسے مل جائیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں. کیا غلطی ہے اس بات میں؟ اس بات میں یہ غلطی ہے کہ ایک تو آپ کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے, دوسرا یہ کہ آپ کا رزق جہاں لکھا ہوا ہے وہ آپ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے, آپ کے رب نے کیا, آپ کا رزق لکھا ہوا ہے. لیکن چلیں اب آپ نے چینج کر لیا نا, میں نے 3 دفعہ اپنا پروفیشن چینج کیا ہے, فرام انجینئر ٹو بزنس ٹو مائنڈ سائنسز. ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اس میں خوف کیوں تھا اس کو؟ میں نے کہا بیٹا کتنے پیسے آپ کے لیے کمفرٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, کتنے یہ میرے گھر کے خرچے چل جائیں, کتنے خرچے ہیں, سوچ میں پڑ گئی. کہتی ایسی کوئی 4-5 لاکھ ہو جائے, 6 لاکھ ہو جائے. میں کہا بیٹا 4, 5 یا 6. پھر سوچ میں پڑ گئی. محنت اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, جنرل ہوتی ہے. میں کہا نہیں, یو ہیو ٹو بی اسپیسیفک. اچھا نہیں, میرا خرچہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ ہے. میں کہا 2.5 ہے یا 3 ہے؟ پھر کیلکولیشن کر کے کہتی ہے 2,70,000. میں کہا ویری گڈ, تو آپ کو کتنے پیسے پہ آپ مطمئن ہو جاؤ گی؟ مجھے اگر 3 لاکھ بھی مل رہا ہوگا تو. میں کہا اس کا مطلب 3 لاکھ بھی یا 3 لاکھ ہی. نو تھنگ از, جب میں نے یہ ساری اینڈ میں کہتی مجھے ایک کلیئرٹی مل گئی اس بات سے. میں کیا ناؤ آئی نو کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں, اور میں پہلے کنفیوز تھی کہ میں کیوں کرنے جا رہی ہوں, کیا کریں. اب میں کلیئر ہوں کہ میں جو کیا کرنے جا رہی ہوں کیسے کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, سو جب ہم اس کو لیبل کرتے ہیں, اس کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں راستے نظر آتے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ان مع العسر یسرا, اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے, بعد میں نہیں رکھی, ساتھ رکھی ہے. زبردست. تو ہم ادھر دیکھتے ہیں مشکل کی طرف, کبھی ادھر بھی گھما کے دیکھو, ادھر بھی خوشبو لگا کے دیکھو نا یار. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.